मजलूम की मदद करनी, किसी गरीब के साथ खड़ा हो। कबीले में, बरादरी में, खानदान में अगर हमें पता चल गया है कि फलां की ज्यादती है और फलां मजलूम है, मेरी तरफ देखे जी। अब आप मेहरबानी करें, छोड़े सारी चीजों को, जो चल रहा है वो चलेगा, आप तवज्जो करें, चंद एक बातें आपसे हो जाए। हमें हमेशा मुस्लिमों की दादरसी करनी है, ये हमारे नबी का दर्स है। हमें पता होता है खानदान के अंदर मजलूम कौन है, ज्यादती कौन करता है, पर हम ये देखते हैं पैसे की बिल ज्यादा है। हमेशा भारी और वजनी पार्टी वो होती है जहां पैसे ज्यादा हो। इंसाफ के लिए खड़े भी होते। एक हदीस पाक सुनाने लगा, उनसे याद रखिएगा। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क़यामत वाले दिन रब करीम फरमाएगा, फलां जगह हक बात कहने की जरूरत थी, तुमने क्यों नहीं कही। अल्लाह फरमाएगा, वहां जरूरत थी कि तुम हक बोल के क्यों नहीं बोला। तो बंदा अर्ज करेगा, मालिक मैं लोगों से बढ़ गया था। तो हुजूर फरमाते हैं, रब करीम फरमाएगा, मेरा ज्यादा हक नहीं था जो मुझसे डरता, मुझे मुझसे डरना चाहिए था, तू लोगों से डर गया। दूसरों की खुशी को महसूस करके इंसान खुश हो। जब वो किसी तकलीफ ज़दा आदमी को देखो तो उसे भी तकलीफ हो, और जब वो देखे कि कोई खुश हो गया है तो फिर दिल को खुशी नसीब हो। सहाबा फरमाते हैं, कबीला नुदर के कुछ लोग आए थे हुजूर की बारगाह में, तो उनके चेहरे उतरे हुए थे, गुर्बत छलक रही थी, हालात उनके परागंदा थे। तो फरमाया, उन बेचारों की गरीबी देखकर, मजलूमियत देखकर, गुर्बत और भूख देखकर हुजूर परेशान हो। ये बुनियादी मसला है कि वो दर्द तकलीफों में न रहे, वो दिल में महसूस। सरकार परेशान हो गए और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सैयदना बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया, आजान पढ़े। हजरत बिलाल ने नमाज के लिए आजान पढ़ी, हुजूर ने जमात कराई और फिर सहाबा की तवज्जो दिलाई कि अपने भाइयों की मदद करो। ये बात को समझो, अगर कोई शख्स साहिब हैसियत हो तो उसकी तवज्जो दिलाई जाए कि गरीब बस्ते हैं, अनबस्त लोग हैं, मजबूर हैं, मकरूज हैं, तवज्जो दिलाई। अल्लाह के हबीब ने फरमाया, इनकी मदद करो। फरमाया, जब वो आए तो उनके चेहरे उतरे हुए थे, हालात परागंदा थे, लेकिन जब हुजूर ने ऐलान किया उनके लिए, तो कोई उनके लिए खाना ला रहा है, कोई सिरका ला रहा है, कोई खजूरे ला रहा है, ये बुखारी मुस्लिम दोनों में मौजूद, कोई कमदल ला रहा है। सहाबा फरमाते, जब उन गरीबों के चेहरे खाना खाकर तोहफे वसूल करके उनके चेहरे खिलने लगे ना, तो हमने नबी करीम को भी मुस्कुराते हो गए। किसी को दुखी देखकर दुखी होना ये हुजूर का तरीका है, और किसी को खुश देखकर खुश होना ये हुजूर का तरीका है। लेकिन हमारा माहौल बड़ा अजीब हो गया है। उसी गली के अंदर कुछ बच्चे रात के 10,000 का फास्ट फूड मंगाते हैं, और उसी गली में चंद घर छोड़कर एक घर वो भी होता है जब मियां बीवी रात मशवरा कर रहे होते हैं कि सुबह बच्चों की फीस ना गई तो उनकी टीचर फिर बातें करेगा, उनके उस्ताद फिर कहेंगे, मेरे भाइयों याद रखना, थोड़ा सा अपने दिल को नरम किया जाए, कुशादा रूही पैदा की, और सदका और खैरात किसी को देना ये करोड़ों अरबों से नहीं इसका ताल्लुक। बुखारी शरीफ में पूरा बाब है कि इंसान दिल का गनी होता है, दिल का, जेब से बंदा गनी नहीं होता। माला वाले सखी नहीं होंगे, सखियां कोई माल नहीं होता। हाँ, इतने होते दोनों जहानी, सखी का लाल नहीं होगा। अपने दिल में कुशादगी, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हमें इस तरह सबक दिया है। हुजूर ने फरमाया, जब तुम गोश्त पकाओ तो शोरबा ज्यादा पका लो, उसमें अपने पड़ोसियों को भी शामिल कर, किसी गरीब को खाना दो, एक का खाना 2 खा ले, 2 का 4 खा ले, 4 का 6 खा ले, लेकिन आपस में दुख बांटने का मिजाज बनाए। हमारे पास जैसे जैसे माल आता जाता है हम अपने जाती खर्चे बढ़ाते जाते हैं। अच्छी बड़ी गाड़ी पे सफर हो रहा है, लेकिन मुझे नए नंबर की चाहिए, जरा पहले चाहिए, 4 लाख ज्यादा ले लो। हम उस मूड में रहते हैं जहां लोगों को खाना भी नहीं मिलता बाज को, और ये भी इसी मुल्क का हाल है कि नए मॉडल का मोबाइल आए तो वो मोबाइल शार्ट हो जाता है।
اس لیے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا مسئلہ ضروریات کا نہیں ہے، ان کا مسئلہ خواہشات کا ہے، انہیں خواہشات پوری کرنی ہے جیسے بھی، اور خواہشات کا پیٹ ایسا ہوتا ہے جو بھرا نہیں جا سکتا۔ ہر وقت ایک خواہش پوری کرو، نئی خواہش پیدا ہو جاتی، اسے پوری کرو تو تیسری پوری خواہش پیدا ہو جاتی۔ غرباء کے لیے کچھ دلوں میں گنجائش، مساکین کے لیے کچھ گنجائش۔ اور میں آپ سے عرض کروں، عبادت بھی صرف نفل پڑھنے کا نام نہیں، عبادت بھی فقط تسبیح چلانے کا نام نہیں، لمبے جدے تدبیر کا نام ہی فقط عبادت نہیں۔ وہ میرے بھائی، حضور نے فرمایا جو یتیموں کی مدد میں رہتا ہے، مسکینوں کے کام کرتا رہتا ہے، بیواؤں کی مدد کرتا رہتا ہے، وہ بھی اللہ کے راستے میں بھی۔ یہاں کوئی شخص انتقال کر جائے نا، سرکاری ملازم، بچے چھوٹے ہیں، بیوہ عدت میں، اس کو صرف پینشن اپنے نام منظور کرانی ہونا تو سینکڑوں چکر عدت کی حالت میں لگانے پڑتے ہیں۔ دکروں جائز کام ہے، کوئی اس میں ایسی عذر والی بات نہیں، لیکن ہمارا مزاج بن گیا کال لانا، ہماری طبیعت بن گئی، بالکل درست کام ہے، ہو سکتا، لیکن ہمارا ایک مزاج ہے کہ ہم کسی کام کو بر وقت نہیں کرتے، توجہ نہیں دیتے، اپنی ذمہ داریوں کا احساس نہیں پیدا کرتے۔ خدا را میرے بھائیو، اپنے دلوں میں دوسروں کے لیے گنجائش، اور یہ بھی عبادت ہے، دھوکے کو کھانا کھلانا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے 50 سال دین پڑھایا ہے، 50 سال چھوڑ دے، 50 سال پڑھنے پڑھانے کے بعد پہنچاؤ کہ اللہ سب سے جلدی اس وقت راضی ہوتا ہے جب کسی بھوکے کو کھانا کھلانا۔ اور آپ فرمایا کرتے تھے رب کبھی مجھے خزانوں کا مالک کرے تو میں خزانے اس کی مخلوق کو کھانا کھلانے پہ کر سکوں۔ میرے بھائی، تھوڑا سا نا پیچھے پلٹ کے دیکھیں، تھوڑا سا اپنے دائیں بائیں دیکھیں، تھوڑا سا اپنی سائڈوں پر توجہ کریں۔ ہمارے ہاں اب تو خیر سے ختم بڑا مہنگا ہوتا ہے، تو اس طرف رہے کہ ہمیں حضور کے صحابی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس، نبی کریم علیہ السلام کے چچا زاد ہوئی، مسجد نبوی شریف کے اعتکاف بیٹھے ہوئے حضور کے روضہ انور کے پاس۔ ایک شخص مسجد شریف لے آ کے بیٹھا تو وہ بڑا پریشان تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے فرمانے لگے کیا بات ہے، پریشان لگتے؟ یہ بیتی شریف میں امام بیتی نے اس کو لکھا ہے۔ انہوں نے کہا میں مقروض ہوں اور مجبور ہوں، میرے پاس قرض چکانے کے پیسے نہیں ہیں، آج جس شخص نے پیسے لینے ہیں اس سے میں نے پھر کہا کہ آج دے دوں گا پر گنجائش نہیں کروں، تکلیف ہو۔ یہ جو مقروض ہوتا ہے نا، مقروض حضور نے فرمایا یہ قیدی ہوتا، مقروض کی مدد کرنی چاہیے۔ شریعت اسلامیہ کہتی ہے اس پر خرچ کرو، اس کی جان چھڑاؤ، اس کی گردن آزاد کرا دو، تمہاری توجہ ہے، تم تھوڑا اس کے لیے نرم رکھو اپنے رویے کو۔ اس شخص نے کہا حضور میں مقروض ہوں، تکلیف میں ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میں اگر تیرے ساتھ چلوں تو تیرا مسئلہ حل ہوتا ہے؟ میں نے کہا حضور آپ چلے تو پھر تو کیا ہی بات، آپ کو زیادہ توجہ کرنی پڑے گی میری بات پر۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے جوتے پہنے اور مسجد سے باہر آ گئے۔ وہ شخص میں نے کہا حضور ٹھہریے ٹھہریے ٹھہریے، آپ تو اعتکاف میں۔ آپ فرمانے لگے مجھے بھی پتا ہے میں اعتکاف میں۔ دیکھو حضور اعتکاف چھوڑ کے آ گئے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس فرمانے لگے مجھے اس روضہ اطہر میں لے کے حضور محبوب کی بات یاد آئی ہے، کریم رسول نے فرمایا تھا، اور زیادہ دیر نہیں گزری میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ نبی کریم نے فرمایا اگر تو کسی کی ایک مشکل آسان کرے گا اللہ 10 اعتکاف سے زیادہ ثواب عطا کرے۔ یہی ہے ذوق عبادت کی انتہا ساغر، غم حیات کے ماروں کا احترام کرو۔ اور بھائیوں، کسی کی مدد کرنا، کسی کے کام آنا، دکھ سکھ میں کسی شخص کے ساتھ شریک ہونا، اس کے لیے اپنے سینے کو کشادہ کرنا، پیار کرنا، محبت کرنا، اس کو سیکھنا چاہیے۔
اپنے دل کے اندر اس کے لیے جذبہ پیدا کرنے چاہیے. اور پھر میں نے بات عرض کی نا کہ کسی کی تکلیف کو تکلیف سمجھا جائے. اپنے ارد گرد بھی دیکھے, بہو کی تکلیف بھی تکلیف ہی ہے. اپنے دائیں بائیں دیکھے, غور کرے. اگر بیٹی بد زبان ہے, ہمیں پتہ ہے بد زبان ہے, تو پھر داماد کی تکلیف بھی تکلیف ہی ہے. اگر ہم کسی جگہ آفیسر ہے اور ہمارے نیچے کچھ لوگ کام کرتے ہیں تو مزدور کی تکلیف بھی تکلیف ہی ہوتی ہے. اپنے دلوں میں جب ہم گنجائش پیدا کریں گے, ہمارے سینے دوسروں کے لیے کھلے, ہم اپنے دل کو کشادہ کریں گے, آپ یقین کریں خود بخود راحت پیدا ہو, خود بخود تسلی پیدا ہو. ٹھنڈک تک امام حسین کے پاس ایک شخص کچھ مانگنے آیا, غریب تھا, 1000 دینار امام صاحب کے پاس پڑا تھا, سارے مانگنے والے کے دے. اور صاحب کہنے لگے پتہ نہیں تھا آپ نے آنا ہے, ورنہ بندوبست کر کے رکھتا. ہمارے ہر درد دل ختم ہو گیا, طبیعت سخت ہے, مزاجوں میں تلخی لا دے, کرواہٹ آ گئی. ایک صاحب مجھے کہنے لگے جی کی کریے جی, مارے بندے بھی تو سیاڑے نہیں نا. لیکن مارا بندہ تو سیاڑا ہوتا ہی نہیں, کیونکہ جنہیں گھر دارے آہا میری غربت میں کیا مجھ کو زمانے میں بدنام, وہ تیری دولت ہے جس میں تیرے عیب چھپا رکھے. غریب آدمی تو شہرہ نہیں نہ ہوتا دائی, عقل مند ہونے کے لیے بھی تو مال چاہیے. برا بات دیکھو نا, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے سارے کام کرتے تھے, حکومت چلانا, لشکر روانہ کرنا, صحابہ کے معاملات کو دیکھنا, امت کو سنبھالنا. اتنی ڈیوٹیوں کے باوجود رات کو ایک بوڑھی اور نابینا اماں کا گھر کا کام بھی جا کے گھر آیا کرتے, اس کے برتن بھی دھوے آتے تھے, اس کی خدمت بھی کراتے تھے. اصل کے بعد کوئی یتیم بچیاں تھی, ان کی بکریوں کا دودھ بھی دھواتے تھے. ایک ذہن بنا لیتے ہیں نا انسان کے, میں نے خدمت کرنی ہے, میں نے کوئی کام کرنا ہے, میں نے کوئی ڈیوٹی کرنی ہے, میں نے کسی کی مدد کرنا ہے, میں نے کسی کے کام آنا ہے, ذہن بن جاتا ہے, پھر اللہ اس کی مدد بھی فرماتا. ہمارا یہ ذہن ہی نہیں بنتا, ہم توجہ ہی نہیں کرتے.